تو اس وقت کوئی ہوگا نہیں، ساری مخلوق فنا ہو چکی ہوگی، کوئی بھی نہیں، بادشاہ نہیں، ثروت مند نہیں، دولت مند نہیں، کوئی زمین پر باقی نہیں، فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کے اذن سے جو ہے اللہ کے اذن سے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ کے ذات کے۔ اللہ کا یہ اعلان قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ آیا ہے، لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت؟ تو جس کو عارضی حکومت ملی وہ اپنی حکومت پر اس طریقے سے گھمنڈ کرتا ہوا، غرور کرتا ہوا نظر آتا ہے، نہ اس کو جو ہے غریبوں پر جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے، نظر نہیں آتا، غریب ظلم کی چکی میں پس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ظالموں سے ضرور حساب لے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت دی اور ان کی سلطنت میں، ان کی حکومت میں یہ تمام مظالم ڈھائے گئے کمزوروں اور ناتواں لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ قوت دی ہے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے، کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعلیٰ تعلیم دی ہے، مال و دولت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس پر کبھی بھی مت اترانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی عرض کرتے رہنا، مولا کہ ہمیں اس معاملے میں جو ہے ہماری ہدایت کرنا، کیونکہ بسا اوقات عموماً ایسا ہوتا ہے جس کے پاس مال و دولت آ جاتی ہے، بڑی نعمتوں کی اس کے پاس فراوانی ہوتی ہے، تو پھر وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، دوستوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، رشتہ داروں سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس کے دوست مالدار بن جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار مالدار بن جاتے ہیں، غریبوں کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، اب وہ بڑا بن چکا۔ تو کسی شخص نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ بڑا کون ہوتا ہے؟ وہ جس کے پاس مال و دولت ہو، وہ بڑا ہوتا ہے؟ کہا وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس چھوٹے لوگ بھی بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں، وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ آسمان و زمین کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ کے لیے، اور فرمایا تمہارا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مہربانی سے مدد کر رہا ہے۔ اس کے دل کے اندر مدد کرنے کا جذبہ کس نے بیدار کیا؟ اللہ نے کیا۔ صحیح ہے؟ تو کسی بھی حیثیت اور کسی بھی طریقے سے مدد ہماری ہو رہی ہے تو سمجھیں اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کار فرما۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح رشتہ قائم کر لیں کہ جو بھی آپ کا کام بن رہا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں، تو میں سمجھ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ اس درجے پر پہنچتا، مفہوم عرض کر رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کانوں کو اللہ اس قدر درست کر دیتا ہے کہ اس کے کان پھر شریعت کے مطابق ہو جاتے، اس کی آنکھیں شریعت کے مطابق ہو جاتی، اس کا ہاتھ شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کا پیر شریعت کے مطابق ہو جاتا ہے، اس کے تمام جسمانی اعضاء جو ہیں شریعت کے مطابق استعمال ہوتے ہیں، اور اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اللہ سے جب اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی مدد ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ میدان بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی مدد کی نہ کی، تو اللہ کا جب اذن مل جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مخلوق کو مددگار بنا دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنایا نا، جو اندھے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھے لوگوں کی مدد کا ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا۔ اندھے لوگوں کے ہاتھ آنکھوں پر پھیرتے تو وہ شفایاب ہو جاتے، کوڑی جو لوگ تھے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرتے وہ شفایاب ہو جاتے۔ تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مددگار بنا دیتا ہے، جہاں پر کوئی مدد کا ذریعہ نہیں ہوتا، کبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حیوانات کو بھی مدد کا ذریعہ بنا دیتا، جانوروں کو مدد کا ذریعہ بنا دیتا ہے انسان۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن ہمیں جو ہے قرآن مجید کو فوقیت دینی ہے اور حدیث پاک کو فوقیت دینی ہے۔ تو قرآن مجید اور حدیث میں جو واقعات ہیں ہمارے لیے وہ کافی ہیں۔
اللہ عز و جل نے یہاں پر فرمایا کہ تمہارا مددگار اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کے سوا حقیقی مددگار اللہ ہی ہے. نبیوں نے جو مدد کی ہے صحابہ کی، جیسے کبھی کھانے کی مدد کی، کبھی پانی نہیں تھا تو مدد کر دی، ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے مدد دی. حضرت حاجرہ آپ دیکھیں جب صفا مروہ کی حاجی جو ہے سعی کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اس کے، تو وہ کیوں لگاتے ہیں؟ حضرت حاجرہ نے جو ہے پانی کی جستجو کی تھی نا، پانی تلاش کیا تھا، تو ان کی یاد میں ان کی ادا کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے باقی رکھا قیامت تک. اب حاجی بھی جو ہے صفا مروہ کی جو ہے سعی کرتے ہیں، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی مدد کی؟ حضرت حاجرہ کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے نیچے چشمہ جاری کر دیا. کوئی مددگار نہیں تھا. بھائی اللہ تعالیٰ سے ہم مدد مانگ کر تو دیکھیں. ہم تو اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور اپنے محلے والوں سے امیدیں رکھتے ہیں، یعنی ہم مدد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں. حقیقت میں تو اپنی پریشانی کی مخلوق کی طرف رجوع کرتے ہیں، مخلوق کی طرف توجہ چلی جاتی ہے ہماری. ہم یہ سوچتے یہ مجھے ادھار دے دے گا، یہ مجھے. بھائی اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کو مکان تعمیر کرنے کی ضرورت ہے، اگر آپ کو جاب کی ضرورت ہے، کسی بھی طرح کی آپ کو ضرورت ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلائے نہ آ کر ایک بار اس سے مانگ کر تو دیکھیں. ایک بار نہیں ملتا تو دوبارہ مانگ کر دیکھیں. اور یہ مت سمجھنا کہ میری دعا رد کی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر دیر تاخیر ہو رہی ہے تو سمجھیں کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہتر رکھا. یہ روایت میں مذکور ہے، یا تو اس کی دعا جو ہے مؤخر کر دی جاتی ہے آخرت کے لیے. وہاں پر جب اس کو بدلہ دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ساری دعائیں یہاں کے لیے جمع کر دی جاتی. بس اوقات اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس دعا کے ذریعے. تو آپ کی دعا تو فائدے سے خالی ہی نہیں ہے. اللہ فرما رہا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. لیکن ہماری توجہ کا مرکز جو ہے مخلوق بنی ہوئی ہے. ہم امید لگا رہے ہیں مخلوق سے، یہ میرا کام بنا دے گا، یہ نہیں بنائے گا. اللہ ہی ہے جو عرش پر مستوی ہے، وہ آپ کے لیے مخلوق کو ذریعہ بنائے گا. تو مخلوق کی طرف سے توجہ ہٹا کر اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو جائیں. پھر دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں سے آپ کے رزق کا انتظام کرتا ہے. قرآن کہتا ہے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق کے دروازے کھولے. اور رزق صرف روٹی اور پانی نہیں ہوتا ہے، ہر وہ ضرورت، ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ رزق کہلاتا ہے. اللہ سے رشتہ جوڑے. حقیقت ایسا پرفتن دور چل رہا ہے، ہر طرف سے گناہوں کی یلغار، فتنے اتر رہے ہیں بارش کے قطروں کی طرح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک دور ایسا آنے والا کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح اتریں. فتنوں نے ہمیں کیا گھیر نہ رکھا ہے؟ کیسے کیسے فتنے ہیں، اللہ معاف کرے. کہیں کفار کی شکل میں فتنے، کہیں یہود و نصارہ کی شکل میں فتنے، الگ الگ انداز میں فتنے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. ہم دنیا کے ایسے دلدادے بن چکے ہیں، دنیا کی سوا ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ہم نے دو ہی چیزوں کو فوقیت دے رکھی ہے اس دور کے اندر، ایک مال اور ایک عورت. نبی کریم نے فرمایا میری امت کا فتنہ یہ دو چیزیں. مال کے چکر میں تو انسان جو ہے اندھا ہو چکا ہے، ایسا لگتا ہے اسے مرنا ہی نہیں ہے. اور جبکہ سب کو پتا ہے، کسے پتا نہیں ہے کہ اسے مال کو ہی چھوڑ کر جانا ہے، لیکن وہ تمیز بھی نہیں کر پا رہا اس کے. تو اس لیے جو بھی مانگنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کریں، اس سے مدد طلب کریں، ہر کام آپ کا بنے گا. اس سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھیں، آپ رات کی تنہائی میں اٹھ کر تو دیکھیں کون سی ایسی بیماری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا نہ دے سکے. یہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر مرض سے شفا اگر دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کے. اذا مرضت فہو یشفین، جب کبھی میں بیمار ہوتا ہوں میرا رب مجھے شفا دے. کیا یہ ڈاکٹر شفا دیتے ہیں؟ کیا یہ گولیاں اور میڈیسن جو آپ کو شفا دیتی ہیں؟ اگر گولیوں کے اندر شفا ہوتی تو ہر مریض شفا یاب ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ درد ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوئی کہ فلاں جڑی بوٹی استعمال کر لو. انہوں نے استعمال کر لی، ٹھیک ہو گئے. دوبارہ پھر ایسے ہی درد ہوا، جا کر استعمال کی تو درد اور بڑھ گیا. بڑا تعجب ہوا کہ مولا میں نے تو وہی استعمال کی ہے. آواز آئی غیب سے، شفا اس بوٹی کے اندر نہیں ہے، شفا تو ہمارے حکم کے اندر ہے.
تو میرے بھائی ان تمام چیزوں کو ذریعہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں. جو بھی تمہاری مدد کرنا نہیں سمجھے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالا ہے آپ کے لیے کہ آپ کی مدد کرے. تو ہم ڈائریکٹ اپنے رب سے نہ مانگیں، پھر اپنے رب سے عرض کریں کہ مولا ہماری اس معاملے میں مدد فرما. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت پڑھتے جب انہیں کوئی معاملہ درپیش ہو. ہم بھی قضاء حاجت کا اہتمام کریں. صحابہ کو دیکھیں، حضور کی زندگی کو دیکھیں، نمونہ عمل ہمارے آقا علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے. سفر سے نکلتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پہلے نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے بعد نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں. نماز ایسے شامل تھی حضور کی زندگی میں، وہ ہمیں پیغام دے رہے حضور کی زندگی کہ نماز کو آخری وقت بھی حضور علیہ السلام کا جب تھا، اپنی امت کو جو تعلیم دے رہے تھے، کس بات کی تعلیم تھی؟ الصلاۃ، نماز. تو نماز ہی قریب کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ. حدیث صحیح بخاری کی کہ بندہ فرائض کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا، پھر وہ جو نوافل کا پابند ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ولی مقام ولایت عطا کرتے ہیں. پھر آگے جو حدیث ہے نا، میں نے ابھی آپ کو بتا دیا، وہ کان بن جاتا ہے، آنکھیں بن جاتا ہے، اس کی تشریح یہ ہے. پھر فرمایا ان سألنی، کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے لأعطینہ، تو میں اس کو ضرور ضرور عطا کر دیتا، میں اس کو ضرور ضرور دیتا. ایسے بنے نا کہ ہم اپنی زبان سے جب بھی کوئی اللہ سے عرض کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ہماری وہ بگڑا ہوا کام پورا ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.